پورا سال رو کے گزارا، آپ اندازہ اس سے کریں، لیکن سال سے پہلے آ نہیں سکتے تھے، ایک تو دور بہت تھا اس وقت کراچی، 70 کے اس میں تو بہت دور تھا، اب تو بالکل پاس ہے ہر جگہ، اس وقت کوئی نہیں جاتی تھی، ٹرین صرف، اور ٹرین بھی سمبا سٹا اور باولپور بس۔ ہر جمعرات کی جب چھٹی ہو جاتی تو کوئی بھی نہیں، کوئی واقف نہیں، جاننے والا نہیں، گھر بہت یاد آتا تھا۔ بلکہ جس دن چھٹی ہوئی نا سالانہ، میری سالانہ چھٹی ہو گئی تو یقین نہیں آ رہا تھا، تو میں نے ایک دو دفعہ ایسے کیا یار باقی جاگ رہا ہے خواب دے، لیکن پھر اسی کا ہی یہ ثمرہ ہے جو آج سامنے ہوتا ہے۔ اللہ پھر اس محنت پر نتیجہ مرتب فرمائے، کرتے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن محنت ہمیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی یہ وجہ ہے کہ گھر میں رہنے کی جو عادت ہے اس کی وجہ سے یادگیری ہے تو اس کے خلاف تو مجاہدہ کرنا، ہاں اور وجہ ہے تعلیمی صحیح نہیں ہے یا ماحول صحیح نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے، فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس وجہ سے کہ گھر کی عادات پڑی ہوئی ہیں، گھر کے روٹی ناشتے یاد کرتے ہیں، ہمارے گھر میں تو دیسی گھی کی روٹیاں پکتی تھیں، پراٹھے پکتے تھے، کیونکہ والد صاحب نے بھینس سے گائے وغیرہ رکھی ہوئی تھی، اور وہاں پر مدرسے میں وہ روٹی ایسی ہوتی تھی کہ وہ ہمارے استاد دوست کہتے تھے سال کے شروع میں سالن بنا لیتے، روزانہ گرم کر کے دیتے، ذائقہ بدلتا ہی نہیں پورے سال، اور گھر میں یہاں اور نظام تھا۔ اس وجہ سے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا، ہر ایک کا مجاہدہ ہے، آپ کو تعلیمی مجاہدہ ہے، ہمیں اب دین کی خدمت کا مجاہدہ ہے، عام آدمی کو نماز روزے کا مجاہدہ ہے، کمائی کا مجاہدہ ہے، رزق حلال کمائی، یہ سب مجاہدات ہیں۔ جو مجاہدہ کرے گا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے کھول دیں گے، اللہ کا راستہ کھولنے کے لیے مجاہدہ چاہیے، اور اس کا اقل درجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو خوش نہ کرو، اس کے خوش رکھو نفس کو، اللہ رسول کے خلاف جائے بالکل نہیں مانا، یہ اقل درجہ ہے۔ پھر آگے بڑھتا جاتا ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کا، دین کی خدمت کا، پھر میدان جہاد میں جان دینے کا، یہ سب مجاہدے، تبلیغ میں جانے کا، یہ سب درجہ بدرجہ ہے، لیکن عقل یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا اور اعمال صالحہ پر چلنا، نفس و شیطان کے خلاف زندگی بسر کرنا، یہ سب سے نیچے مجاہدہ۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو کیسے راستہ کھلے؟ اور راستہ کھولنا مشروع مجاہدے کے ساتھ، والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے جو ہمارے راستے مجاہدہ کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ایک سبیل میں نے ایک راستہ، سبل میں نے بے شمار راستہ، جس سے چاہے آ جائیں آپ اس راستے سے آگے سے آگے سے، اس لیے مجاہدے سے نہ گھبرائیں۔ انسان کو تکلیف آئے یا نماز پڑھنا مشکل ہو، نہیں خوش ہو جائے، یہی تو مجاہدہ ہے، اسی پر تو مل رہا ہے۔ بھائی اگر کسی کا آپریشن ہو اور ان کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، اس کا مطلب اس کا آپریشن نہیں ہوا، وقتی طور پر بے ہوشی تھی لیکن بعد میں تکلیف ہوگی نا، تکلیف ہے اور یہ دلیل ہے کہ وہ میری چیز ختم ہو گیا، میں ٹھیک ہوں، چند دن میں یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ یہ مجاہدہ دہن میں نہیں ہوتا، شروع میں ہوتا ہے، جلدی انسان کرتا رہتا اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ پھر میں نفس کی مثال ایسے دیتا ہوں، نفس اور شیطان ایسے ہو جاتے ہیں جو دور سے بھونکنے والا کتا، جس کتے کو آپ نے روڑا مار دیا نا ایک دو دفعہ، وہ پھر ٹانگ نہیں پکڑے گا، وہ دور سے، ہم تو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں نا، پھر وہ کتے نزدیک نہیں، جنہوں نے ڈانگ کھا لی نا، وہ دور سے ضرور بھونکے گا۔ نفس بھی دور سے بھونکتا ہے لیکن آپ کی ٹانگ نہیں پکڑے گا۔ لہٰذا یہ طالب علمی کی یہی مجاہدے ہی انسان کو مجاہد بناتے ہیں، کام کا بناتے ہیں، راحت نہیں ہوتی۔ ہمیں یاد ہے کہ وہ میں جب کہیں سوتا ہوں نا، آج بھی میری عادت ہے کہ میں تھوڑی سی جگہ پہ سو جاتا ہوں اور وہیں کروٹ لے لیتا ہوں، تو پورا بیڈ خالی رہتا ہے۔ تو میں نے کہا بھی ہمیں 2 فٹ جگہ دیتے تھے وہ مل کے کمرے میں، 2 فٹ، ہم نے کہا جی اس سے آگے نہیں جانا، اتنے لڑکے زیادہ ہوتے تو وہیں گھومنا پڑتا ہے۔ حج میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، یہ حج میں گئے تو 2 فٹ جگہ دی مینا میں اور عرفات میں۔ تو اس لیے
ہاں اگر دوسری وجوہات ہیں پھر الگ بات ہے، اساتذہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تعلیم، مدرسے کا ماحول سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بس اس وجہ سے کہ وہ راحتوں کا سامان نہیں ہے جو گھر میں تھا۔ تو سفر جو ہے نا یہ بہت اہم ہے ہماری زندگی میں، سفر وسیلہ ظفر۔ میں تو اپنے بچوں کو پہلے دن سے ہی، حالانکہ میرے بڑے مہنگے بچے تھے، 12-13 سال بعد پیدا ہوئے، پھر 2 ہی تھے، ڈاکٹر عرفان صاحب گھر والوں کو 4 سال ضیاء القرآن میں لگوایا، ضیاء القرآن فوجی ٹریننگ ایسا، مگر جب مجھے اب جب چھوڑ بھی جیسا لگتا مجھے جیل میں ڈالا، میں کہ بیٹا اسی کا ثمرہ ملے گا۔ محمد طلحہ تھا، یہاں اس کو بھیجا، 10 سال کا تھا تو ڈاکٹر جمیل سے بس 1 سال رہا، پھر باقر نگر میں بڑا ہوا، اس کو کراچی داخل کرا دیا، پھر بیچ میں واپس آ گیا تو بھی ٹھیک، تو میں فیصل آباد داخل 1 سال کرایا، گھر نہیں پڑھایا، سارا وقت 10 سال باہر گزارا۔ اب جتنے بھی اس کے کزن ہیں ماشاءاللہ ان کے ہم عمر ہیں یا ان کے دوست ہیں، لیکن وہ ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کام کرنے کی ہمت دی ہے، کیونکہ وہ مارے کھائی نا جیل میں، اور ہمت سے کام کر، جو ذمہ لگا وہ ماشاء اللہ کر لیتا، گھبراتا نہیں کسی سے، یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ یہ والذین جاہدوا فینا یہ ہمیشہ شاید کو سامنے رکھے، جب بھی کوئی دین کے راستے میں مجاہدہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دروازہ کھولنے کی چابی دی جا رہی ہے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب اللہ کی ذات ہے تو پھر ہم کیوں گھبرائیں؟ ہمارے پاس تو بہت بڑا سہارا ہے، اس دوروں کے سہارے نہیں ہیں، ایسے لوگوں میں نظر آتے ہیں آپ کو، ہمیں پتہ ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی باہر پراڈو کھڑی ہوتی تھی پجارو جی 1 کروڑ کی 1.5 کروڑ کی، صاحب اندر حضرت صاحب کو ملنے گئے ہیں، میں کہ لوگ یار بڑی شان ہے دیکھو جی، میں کہ مجھے پتہ اندر پیر پھڑتے بیٹھا ہے، حضرت پھنس گئے کی کریں، دعا کر دو سارے، میں کہ یہ حالات خانگی مسئلے ہیں، بیوی کے مسئلہ پیش ہے، بچی کی طرف پیش آیا، کسی کو 10 بھی نہیں سکتے صاحب نہ زخم تھانوں 10 لینے، کیونکہ تم دعا بھی کرو گے سارا راز بھی رکھو، میں کہ ان بار شان و شوکت دیکھو۔ اس لیے چین امن میں وہی ہے جو مولا سے جس کا تعلق ہے، ورنہ کچھ نہیں، سب بے امن ہے، آپ نہیں جانتے، ان کی کہانیاں سنو، ہمارے پاس تو بہت آتے ہیں، دعا کرانے آتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی کہانی سنو ہاں ہوتے ہیں کہ یار اس کا سٹیٹس اتنا اونچا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یار اس تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن وہ حقیقت میں اندر سے کتنی مصیبت میں مبتلا ہے، اللہ نہ کرے کسی مصیبت۔ آپ نے قصہ سنا ہوگا نا، خضر السلام، ایک غریب بندہ خضر السلام سے ملا، نیک تھا خضر السلام، وہ لوگوں کے امور کے بارے میں اللہ ان کی ڈیوٹی لگاتے فرشتوں کی طرح، تو انہوں نے خضر السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہاں بھی بولو کیا دعا کروں، انہوں نے کہا میں امیر ہو جاؤں، میں بہت غریب ہوں، ارے وہ پال کے آئے، اچھا انہوں نے کہا میں وہ دلی کا تھا، میں 6 مہینے بعد آؤں گا، تو جتنے امیر ہیں نا دلی میں ان سب میں سے جو کہے گا ویسا دعا کر دو۔ 6 مہینے گھومتا رہا، جس امیر سے پوچھے وہ کسی مصیبت میں مبتلا، میں تو بیوی کی طرف سے پریشان ہوں، میں تو بیٹی کی طرف سے، میں بیٹے طرف سے پریشان ہوں، میری شان نہ دیکھنا یار، مجھے پتہ ہے میں تو مرنے بھی چاہتا ہوں۔ 6 مہینے کے بعد خضر السلام ملے، ہاں بھی بہت بڑے امیر تھے، ان کا کہ نہ بس اللہ تعالیٰ ایمان میرا سلامت رکھے اور میں نیک بن جاؤں، باقی جڑی رزق روٹی ہے اس میں چین ہے، چین کا تعلق اس سے نہیں ہے، آپ یہ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ ایک لطیفہ کی بات ہے، یہ ایک کشتی والا تھا نا، کشتیاں پار کراتے نا دریا، ایک آدمی کہیں باہر سے آیا تھا، اس نے کوئی زمینیں دیکھنی تھی، تو اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ حقہ پی رہا تھا، اس آدمی نے، وہ شہری تھا، میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا جی بس یہی کام ہے، صبح سے شام لوگوں کو جو مزدوری ملتی ہے۔ تو اس نے کہا یار تو کمپنی بنا لے، یعنی کشتیوں کا کام کر، 2 کشتیاں بنا لے، 3 کشتیاں بنا لے، پھر بحری بیڑا بنا لے، پھر سمندری کشتیوں پر بنا لے، تو ایک بہت ہو گئے، تو پانی میں رہتا ہے،
یہ کام تجھے بہت راس ہے کہ میں تجھے سارا، وہ ماہر تھا معیشات کا، جیسے بجٹ بنانے والے ماہر ہوتے ہیں نا، بعد پتہ چلتا ہے کہ گردے نے کی پایا ساڑھے انہوں نے۔ اس نے سوال کہ اس غریب آدمی نے کھٹکے کا کش لگایا، ملا نے پوچھا جی اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ تو چین کی زندگی بسر کرے گا؟ کہ ہن میں کڑے بے چین ہے، ہن بھی بے چین نہ۔ اللہ برکت دے، عافیت دے۔ یا علیمو پڑھا کرو 21 دفعہ یا ناصر ہر نماز کے بعد۔